الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، میں نے گزشتہ کل آپ سے عرض کیا تھا کہ آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ سیرت تو تقریباً مکمل ہو ہی گئی۔ وفات سے پہلے آپ پر کچھ علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں، بیماری اور بھی دیگر چیزیں۔ میں ایک بات بیچ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں، اس کی ابتدا ہو گئی فتح مکہ سے۔ یعنی مکہ جب فتح ہو گیا نا، تو وہیں سے آپ کی زبان مبارک سے، آپ کے رویے سے، آپ کے لین دین سے، بیہیویئر سے جو جلیل القدر صحابہ تھے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا بلال حبشی، جو خاص انتہائی قریبی صحابہ تھے، سینئر، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد وقت گزارا تھا، انہوں نے یہ چیزیں دیکھ کر محسوس کر لیا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اجل اور اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ کئی ایسے واقعات ہیں اور سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ ایک جملہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا علامہ شبلی نعمانی نے نقل کیا ہے، وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے لیکن اس کا مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، علامہ شبلی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، وہ جملہ میں نقل کرتا ہوں، اس کا ترجمہ کرنے کی میری ہمت نہیں ہے۔ یہ اماں عائشہ کا مقام تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال کیا، ہم کہیں گے تو شاید گستاخی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا حطمہ الناس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے بعد لوگوں نے تھکا دیا تھا۔ حطمہ کا ترجمہ میں تھکانے سے جو کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں استعارتاً یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور دور دور تک جاتی ہے، تو بعض دفعہ یہ کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوا تو میں اس کی وضاحت بھی کر رہا ہوں کہ یہ ترجمہ میں نے کیوں لیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اصل میں یہ ہوا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھو، ہمیشہ دنیا میں نا دشمن کو سنبھالنا آسان ہے، دوستوں کو نبھانا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے یہ جو نوجوان بچے ہیں اور بھی جو میرے بزرگ ساتھی ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان سے عرض کروں گا تعلقات بنانے سے بچو۔ بہت باریک تقاضے ہوتے ہیں، بہت باریک تقاضے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے آخری حصے میں 1,44,000 لوگوں کو سنبھالا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کو کام پر لگانا۔ اچھا، اکھڑ قسم کے لوگ، اب وہ فتح مکہ کے بعد، وہ فتح حنین کے بعد، حنین کی لڑائی کے بعد مال غنیمت بہت ملا، تو ایک دیہاتی صحابی آئے اور ان کو مال کم ملا، میں بتا چکا ہوں ساری تفصیل۔ تو مال تقسیم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہو گئے، تو وہ دیہاتی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رومال مبارک تھا، چادر تھی، اس کو اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کو پھانسی لگ گئی۔ تو ایسے اکھڑ لوگ بھی ہوتے ہیں، نرم طبیعت کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور تعلقات، دوستی وقت مانگتی ہے۔ تو مکہ جب فتح ہوا نا، تو لوگ جوق در جوق، ایک پر ایک، قافلے کے قافلے مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات، ڈیمانڈ کرنا شروع کی، تو آپ کی طبیعت تھک گئی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد آپ نے اکثر نفلیں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ تھک جاتے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرق النساء کی تکلیف بھی تھی، اسی وجہ سے بعض روایتوں میں آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی آخری عمر میں ثابت ہے، حالانکہ آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن طبیعت ایسی ہو گئی تھی، لوگوں نے اتنا تھکا دیا تھا کہ اتنا بھی موقع نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی علامتیں اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کی علامتیں ظاہر ہو گئی تھی فتح مکہ کے بعد سے۔ اجلہ صحابہ جو آپ کے قریبی ساتھی تھے، میں نام بھی لے چکا ہوں، وہ سمجھ گئے تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو دنیا سے سمیٹ رہے ہیں، اور اب جو ہے نا آپ اپنی تیاری کر رہے ہیں۔
لیکن کچھ ایسی علامتیں جو بہت ہی زیادہ ظاہر تھی، جن کو سمجھنے میں کسی کو توقف نہیں تھا، ان کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں گزشتہ 2 دنوں میں کہ حجۃ الوداع کے دوران آپ نے خطبے میں ایک جملہ بار بار ارشاد فرمایا کہ لوگوں آئندہ سال شاید میں تم سے نہ ملوں، لوگوں آئندہ سال شاید میں تم سے نہ ملوں۔ اسی طریقے سے والی یمن حضرت معاذ بن جبل کو جب روانہ فرمایا، ان سے بھی فرمایا کہ اگلے سال تم آؤ گے تو میرے بجائے یہاں میری قبر دیکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح کے جملے آپ بولتے تھے، لوگ اس سے بہت آسانی سے سمجھتے تھے۔ یہ کب ہوا؟ حجۃ الوداع کے بعد۔ اس کے علاوہ قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا حجۃ الوداع کے بعد یا حجۃ الوداع کے دوران، تو آیتوں کا مضمون ایسا تھا کہ جن صحابہ کو قرآن فہمی کا اعلیٰ شعور تھا انہوں نے بھی محسوس کر لیا، جیسے حضرت عمر ابن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، انہوں نے محسوس کر لیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم پر حضرت عمر روئے، اسی طریقے سے اذا جاء نصر اللہ والفتح پر ابو بکر صدیق روئے۔ یہ چیزیں وہ تھی کہ جس سے صحابہ ریئلائز کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ اب یہ رمضان المبارک کو ایک تبدیلی یہ بھی آئی آپ کے آخری زمانے میں کہ ہر سال رمضان المبارک میں آپ 10 دن اعتکاف کرتے تھے آخر کے، لیکن جس سال آپ کی وفات کا وقت شروع ہوا تو اس رمضان میں یعنی 10 ہجری والے رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 10 دن کے بجائے 20 دن کا۔ اسی طریقے سے جس رمضان کو، جو رمضان آپ کا آخری تھا، اس رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے قرآن کریم 2 دفعہ سنایا۔ ہر سال رمضان میں 1 دفعہ سناتے، جتنا نازل ہوا اتنا، لیکن جب وفات کا وقت آیا اور آپ کا آخری رمضان تھا تو اب کتنی دفعہ؟ حج کے دوران فرمایا کہ لوگوں مجھ سے حج سیکھ لو، یہ میرا آخری حج ہے، آئندہ سال میں حج میں نہیں رہوں گا، تم کو جو مسئلے پوچھنا ہے، جو احکامات، جو مناسک اور حج کے جو ارکان سمجھنا ہے، پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھ لو۔ آپ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بولتے تھے کہ لوگوں مجھ سے مسائل پوچھو، حج سیکھو، حج سب سے آخر میں فرض ہوا، اس لیے مجھ سے مسائل سیکھو۔ یہ ایک علامت۔ اسی طرح ایک بڑی ظاہر علامت واضح ہوئی، وہ یہ کہ ایک دفعہ آدھی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے اور وہاں تقریر کی، میں وہ لفظ بلفظ نقل کر دیتا ہوں۔ آپ جنت البقیع میں آدھی رات کو تشریف لے گئے اور پورے جنت البقیع کے مدفونین کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اللہ تمہارے درجات بلند فرمائے، اس طرح کی دعائیں فرمائی۔ پھر فرمایا تم پر سلام، کن پر؟ بقیع والوں پر۔ فرمایا لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابلے میں تمہاری حالت بہت اچھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں فرمایا تھا جب آپ خود روئے زمین پر بذات خود بنفس نفیس موجود تھے اور صحابہ جیسا مقدس طبقہ زمین پر تھا۔ اب تو کیا حال ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر مجلس کے اختتام پر لوگوں سے ملاقات کے دوران استغفار کا اہتمام کرو، بہت بگاڑ کا زمانہ آ گیا، بہت بگاڑ کا زمانہ آ گیا۔ اللہ ہماری زبانوں کی، کان کی، شرمگاہوں کی، آنکھوں کی اور بدن کے ہر عضو کی فتنے سے، شر سے حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں تم جس حال میں ہو یہ بہت اچھا حال ہے اس کے مقابلے میں جس حال میں لوگ ابھی جی رہے ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے آپ نے فرمایا۔ اور کیا فرمایا؟ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے بعد ایک چلے آ رہے ہیں۔ جب رات ہو جاتی ہے نا تو رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، غروب آفتاب سے، پھر اندھیرا چھاتا ہے، چھاتا ہے، چھاتا ہے، چھاتا ہے، مسلسل اندھیرا اندھیرا اندھیرا۔ آپ نے فرمایا ابھی غروب شمس ہونے کو ہے، یعنی آپ نے اپنی وفات سے قریب فرمایا کہ اب یہ سورج غروب ہونے کو ہے اور اب ایک کے بعد ایک فتنے آنا شروع ہوں گے، اور بعد والا پہلے والے سے برا ہے۔ یہ اصول ہے، ہر بعد والا پہلے والے سے برا ہے، اور ہر جگہ کا یہ اصول ہے، ہر جگہ کا یہ اصول ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ایک مزاج بناؤ، جو مل گیا اس پر خوش ہو جاؤ۔ بعد والا پہلے والے سے برا ہے، اور فرمایا ہم بہت جلد تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ یہ جملہ صحابہ نے جب آدھی رات کو سنا نا تو صحابہ کی نیندیں اڑ گئی۔ آہ سفر میں 11 ہجری کو مہینے کے شروعات میں آپ احد کے دامن میں تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ جو مدینے سے لگا ہوا ہے، وہاں شہدائے احد آرام فرما رہے ہیں، 70 صحابہ شہداء وہاں آرام فرما رہے ہیں، وہاں آپ تشریف لے گئے اور پورے شہداء کے لیے ان کی قبروں کے سامنے، ان کے قبروں کے قریب کھڑے ہو کر اس انداز میں دعا فرمائی جیسے کوئی آدمی زندوں سے اور مردوں سے رخصت ہو رہا ہو، بہت آہ و بکا کے ساتھ، بہت زیادہ جذباتی کیفیت کے ساتھ۔
آپ نے دعا فرمائی. پھر وہاں سے تشریف لائے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا جب آئے نا تو مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, صحابہ سے اٹی ہوئی تھی مسجد نبوی. آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارا امیر ہوں اور قیامت کے دن تم پر گواہ ہوں. اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نصیب فرمائے, ہمارے حق میں گواہی نصیب فرمائے. اللہ کی قسم میں اس وقت اپنا حوض کوثر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آپ پر منظر کھل گیا قیامت کا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے نا, قیامت کے دن یہ حوض کوثر کے کنارے رکھا جائے گا اور اسی پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کو شراب کوثر پلائیں گے, آب کوثر پلائیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وہاں حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی رہیں گے. انشاءاللہ سب سے ملاقات ہوگی. کہو انشاءاللہ. مجھے زمین اور اس کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی. اب آگے کا جملہ آپ سنیے ذرا توجہ سے اور اس زمانے سے اس کو جوڑیے. کیا فرمایا؟ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کمانے میں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے. اچھا, مقابلے میں حرام اور حلال کی پرواہ چھوڑ دو گے. اس نے 5 کروڑ کا لون اٹھایا اور بزنس میں اتنا ڈیولپ ہوا, میں 10 کروڑ کا لون اٹھاتا ہوں اور سب سود 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 سود. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. دنیا کمانا برا نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے اتنی دنیا کمائی ہے کہ اب دنیا میں کوئی ویسی دنیا کما بھی نہیں سکتا. حضرت عثمان کی دولت, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی دولت کا آپ اندازہ لگاؤ. یعنی ان کی دولت سے اس زمانے میں ملک قرضے پر چلتے تھے. یہ ملکوں کو قرضہ دیتے تھے, بادشاہوں کو. اللہ نے ایسی دولت دی تھی. ہم تو کیا کما رہے ہیں, یہ سارے بزنس مین لون پر ہی تو چل رہے ہیں سب. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب جب آپ کی بیماری شروع ہوئی, مرض آپ پر جب آیا, اس کی شروعات کہاں؟ یہ تو علامتیں ہیں, باتوں سے, رویے سے, لین دین سے. آپ پر بیماری کہاں سے شروع ہوئی؟ وفات کی. ایک میت میں, ایک جنازے میں آپ گئے 29 صفر 11 ہجری کو, اور وہاں سے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے چلتے چلتے سر دبانا شروع کیا. تو صحابہ نے محسوس کیا شاید کچھ تکلیف ہے. تو ایک صحابی آئے اور آپ کے سر پر جو امامے کی پٹی بندھی ہوئی تھی اس کو ذرا کس دیا زور سے پیچھے سے, تو اس سے آپ کو تھوڑی راحت ملی. اور اس کے بعد یا اس سے تھوڑے پہلے آپ پر بخار کا حملہ ہوا, اور گھر پہنچنے تک اس قدر شدت کے ساتھ بخار ہوا, اس قدر شدت کے ساتھ کہ جو امامے کی پٹی تھی اس کو بھی کوئی ٹچ کرتا تو حرارت اور ٹیمپریچر محسوس ہوتا تھا. یہ بالکل شروعات ہے. یہ بیماری, یہ تکلیف آپ پر 13 دن یا 14 دن رہی, اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 دن مسجد نبوی میں امامت فرمائی. 11 دن, 13 یا 14 دن بیماری رہی اور 11 دن آپ نے مسجد میں امامت فرمائی. آپ کی وفات کا جو آخری ہفتہ تھا وہ آپ نے کس طرح گزارا؟ میں اس کا تھوڑا سا نقشہ پیش کرتا ہوں. وہ اس طرح گزارا کہ آپ امامت فرماتے تھے, اور جس زوجہ کی, جس بیوی کی باری ہوتی, 9 ازواج تھی نا, تو ہر بیوی کی ایک دن باری ہوتی تھی. ایک دن اس کی یہاں, ایک دن اس کی یہاں, ایک دن اس کی. تو جس زوجہ کی باری ہوتی اس کے گھر جاتے اور لیٹ جاتے, لیٹ کر پوچھتے کل میں کہاں گزاروں گا. یعنی پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا کہ کل کس گھر میں باری ہے. تو وہ زوجہ فرماتی کل زینب کی یہاں ہے, کل فلاں کی یہاں ہے, کل فلاں کی یہاں ہے. یہ بار بار پوچھنے کا مقصد اصل میں یہ ہوتا تھا کہ تم سب ازواج مجھے مل کر کسی ایک گھر میں آرام کی اجازت دے دو. دیکھو بیویوں پر اپنی ذات کو تھوپا نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے اب میں بیمار ہوں, اب میں سب کے یہاں نہیں آ سکتا, کسی ایک کے یہاں آرام کر لوں گا. نہیں, ایک چھوٹا سا اشارہ دیا کہ اب میری تکلیف اتنی بڑھ گئی ہے اور بے چینی اتنی ہے کہ اب تم مل کر مشورہ کر کے مجھے کسی ایک گھر میں یہ گزرے ہوئے بچے ہوئے ایام گزارنے کی اجازت دے دو. جب بار بار یہ ازواج سے آپ نے پوچھنا شروع کیا تو ازواج مطہرات کو سمجھ آ گئی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک ہی کے گھر میں دن گزارنا چاہتے ہیں اور ہم سے اجازت لے رہے ہیں, لیکن اجازت بھی بڑے عجیب انداز میں مانگ رہے ہیں. تو تمام ازواج جمع ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ, آپ جس کے گھر پر چاہیں اپنے ایام گزاریں, ہمارے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ آپ نے حضرت سیدنا فضل ابن عباس اور حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کو بلایا اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا. اس زمانے میں آپ پر اس قدر تھکان اور اس قدر تعب تھا, یعنی اس قدر تکلیف تھی کہ آپ پر اپنے قدم مبارک اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے قدم کو گھسٹ کر چل رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جب چلتے ہیں تو
قدم اٹھا کے چلتے ہیں, صحت مند آدمی ایسے ہی چلتا. آپ ان دونوں حضرت فضل اور حضرت عباس, حضرت فضل اور حضرت سیدنا علی کے کندھوں پر یہ اور یا پھر یہ, اس طرح آپ نے ہاتھ رکھے, اور وہ دونوں صحابی آپ کو اٹھائے ہوئے تھے, اور آپ قدم پورے اٹھا نہیں پاتے تھے, گھسٹ گھسٹ کر چل رہے تھے, یہاں تک کہ آپ حضرت سیدہ کائنات عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے, اور پھر آخری دن تک آپ یہیں رہے. آج جہاں آپ کا روزہ ہے وہ اماں عائشہ کا ہی حجرہ ہے, ٹھیک ہے, وہاں لکھا ہوا بھی ہے. اب آئیے, حضرت عائشہ کے گھر پر گئے تو اماں عائشہ نے کیا کیا؟ اماں عائشہ نے یہ کیا کہ قرآن کریم میں جو معوذات ہیں, جیسے قل اعوذ برب الفلق ہے, قل اعوذ برب الناس ہے, اس کو پڑھتی اور آپ پر دم کرتی. اسی طریقے سے وہ تمام دعائیں جو بیمار پر دم کرنی چاہیے وہ تمام دعائیں آپ پڑھتی جاتی اور دم کرتی جاتی. شفا کے لیے, برکت کے لیے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر نہیں رکھتی, بلکہ آپ ہی کا ہاتھ اٹھا کر آپ کے بدن پر پھرتی, کہ آپ کے ہاتھ سے بڑا کون سا ہاتھ بابرکت ہو سکتا ہے. خود آپ کے ہاتھ اٹھاتے اور انہی کو ایسا پھرتے جاتی, تاکہ ہاتھوں کی برکت سے بدن کی تکلیف کم ہو. اور اس میں ہوتا بھی افاقہ ہوتا. وفات سے 5 دن پہلے, یعنی پیر کے روز آپ رخصت ہوئے ہیں, تو پیر سے 5 دن پہلے بدھ کا دن آ رہا ہے نا, بدھ کے روز آپ کا بخار بہت بڑھ گیا, بہت زیادہ بڑھ گیا. مطلب یہ کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا رنگ کے اعتبار سے. تو تکلیف کی شدت کی وجہ سے آپ نے حکم فرمایا کہ مجھے 7 الگ الگ کنووں کے پانی سے نہلایا جائے. ہاں, اسی طرح 7 الگ الگ کنووں کے پانی سے نہلایا جائے, غسل دیا جائے, تاکہ میں کچھ وصیت کرنا چاہوں, کچھ ولس بیان کرنا چاہوں تو وہ کر سکوں. چنانچہ صحابہ اکرام گئے اور مدینہ منورہ کے الگ الگ 7 کنویں سے پانی لایا گیا, اور آپ کو ایک لگن میں بٹھایا گیا. لگن سمجھتے ہیں, جو بڑا ٹب ہوتا ہے نا, 8 ٹب, ہاں, اس طرح ایک لگن میں آپ کو جو ہے تو بٹھایا گیا. آپ کی مرضی تھی, وہ بڑے ٹب میں آپ کو بٹھایا گیا, اور 7 الگ الگ کنویں کا پانی ایک ایک مشکیزہ آپ کے بدن مبارک پر ڈالا گیا. اتنی دفعہ ڈالا گیا کہ آپ نے ایسے دونوں ہاتھ اٹھایا اور فرمایا بس بس بس. ایک تو بخار کی شدت تھی اور اوپر سے ٹھنڈا پانی ڈالا جا رہا, تو آپ نے فرمایا بس بس. اس کے بعد آپ میں بہت زیادہ بشاشت آ گئی, طبیعت میں ہمت آ گئی, بشاشت آ گئی. آپ یہاں سے نکلے اور سیدھے مسجد نبوی میں گئے, اپنی مسجد میں گئے اور ممبر پر تشریف لائے. اب یہاں بھی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, کہ اب صحابہ اکرام انتظار میں تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہت بشاشت ہے, آپ خود سے چل کر آئے ہیں. آپ نے یہاں ایک تقریر کی, توحید کا اعلیٰ درجے کا بیانیہ ہے, ذرا اس کو نوٹ کیجئے. آپ نے کیا فرمایا؟ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو. پہلا جملہ, یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ واضح اشارہ تھا. اور آگے فرمایا بھی, پھر کیا فرمایا؟ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ میرے بعد اس کی پوجا ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ویسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا معجزہ ہے کہ وہاں جو نجدی علماء کھڑے ہوئے ہیں, اللہ نے ان کے مزاج میں ایسی شدت رکھی ہے کہ کوئی ایسا بھی کرتا ہے نا وہ بھگاتے ہیں. ایسا بھی نہیں, یا اللہ خلی 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 سجدہ فقط اللہ فقط اللہ, اس طرح بولتے ہیں. یہ آپ کی مزار کا معجزہ ہے. آپ کی چاہت تھی کہ میری مزار پر کوئی سجدہ نہ کرے. سجدہ صرف کس کا؟ اللہ کا حق ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ تم لوگ میری قبر کو بت مت بنا لینا کہ میرے بعد اس کی پوجا کی جائے. پھر آپ نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کیا, بدلے کے لیے. اور کیا فرمایا؟ لوگوں, میں نے کسی کی پیٹھ پر کوئی کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے, آ جاؤ. کسی کو بے آبرو کیا ہو, ہوتا ہے نا آدمی باتوں میں کسی کا کچھ اس طرح طنز کرتا ہے, کچھ ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے کہ اس کی انسلٹ ہو جاتی ہے. حالانکہ ہم ان باتوں کو بہت ہلکا لیتے ہیں, لیکن یہ قیامت کے دن جب کھلے گا تو ہم پر ہماری آفتیں کھلے گی. اللہ حفاظت فرمائے. فرمایا کسی کو بے آبرو کیا ہو تو وہ آ جائے, اسی مجمع میں میری آبرو اتنی ہی لے لے, صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ ممبر سے اترے, ظہر کی نماز کی امامت خود فرمائی. پھر ظہر کی نماز کے بعد پھر خطبہ دیا, اور کیا فرمایا؟ وہی باتیں جو اوپر میں عرض کر چکا ہوں. ایک شخص کھڑا ہوا, اس کا نام نہیں ملتا. کچھ روایتیں ہیں ایسی جس میں ٹالم ٹول نام ہے, وہ جاندار روایت نہیں.
ایک شخص کھڑا ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ میرے آپ کی طرف 3 درہم باقی ہیں, تو آپ کے گھر کا حساب کتاب, پیسوں کی آمد و رفت سارا کا سارا آپ کے کزن حضرت فضل ابن عباس دیکھتے تھے, آپ اپنا حساب کتاب نہیں رکھتے تھے, سارا انتظام سودا سلف پیسے کا وہ حضرت فضل ابن عباس دیکھتے تھے. تو اس نے جب سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل ابن عباس کو ایسا اشارہ کیا کہ اس کا حساب ادا کرو, اس طرح بس ایسے اشارہ کیا. حضرت فضل ابن عباس نے فرمایا آج سے وہ 3 درہم کی ادائیگی میری طرف ہے. پھر آپ نے انصار کے بارے میں وصیت فرمائی, بڑی جاندار وصیت ہے. یعنی آدمی کو وہ انگلش میں کہتے ہیں نا تھینک فل ہونا چاہیے. آج کل لوگوں کا کیسا ہے مزاج بن گیا ہے, کام نکلتے ہی لوگ لات مار دیتے ہیں, ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ ہمارے نبی کے طریقے کے خلاف ہے. بس کام نکل گیا نا بس بھول جاؤ. آپ نے کیا فرمایا, لوگوں میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب اور جگر کے ٹکڑے ہیں, دل اور جگر کے ٹکڑے ہیں. انصار کے بارے میں فرمایا کیونکہ انصار کا بہت بڑا احسان تھا نا. اور آگے کیا فرمایا, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور میں حق ادا کرنے سے پیچھے رہ گیا. آگے فرمایا ان کے نیکوں کی قدر کرنا اور ان میں اگر کوئی خطا کر لے تو اس کو معاف کرتے رہنا. اسی لیے پوری امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مدینے کا کوئی آدمی کوئی اونچ نیچ حرکت کرے اس کو کوئی بولو مت, نبی کا حکم ہے. چونکہ مدینے والے کون ہیں, انصار ہیں, ان کو کچھ بولو مت. بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مدینے کے لوگ ایسا, ان کے مزاج میں ایسا کچھ ہے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم کو برداشت نہیں ہوتا, غصہ آ جاتا ہے. تو زبان کیا کرو, خاموش رکھو. نبی کا فرمان ہے اگر ان کا کوئی نیک آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کی بہت قدر کرنا, اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا. پھر کیا فرمایا, فرمایا لوگوں انصار کم ہو جائیں گے اور لوگ بڑھتے چلے جائیں گے. آگے فرمایا کہ انصار کھانے میں نمک کی برابر ہو جائیں گے. اب اگلی جو بات ہے اس نے لوگوں کا دل دہلا دیا, حالانکہ لوگ سمجھ نہیں سکے, حضرت ابو بکر سمجھے صرف, وہ بڑی تفصیلی روایت ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک لے لے یا جو اللہ کے پاس ہے اسے قبول کر لے. تو اس بندے نے دنیا کی چمک دمک کے بجائے اللہ کے اختیار, اللہ کی پسند کو اختیار کیا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آپ یہ جب بول رہے تھے, آپ یہ الفاظ کہہ رہے تھے تو آپ کے منبر کے بالکل قریب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے, سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے دونوں ہاتھ ایسے اٹھائے اور فرمایا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اور بہت زور سے روئے. تو پیچھے کے جو بدو لوگ تھے وہ کہتے ہیں یہ بڈھا کیوں رو رہا ہے, یہی الفاظ, یہ بوڑھا کیوں رو رہا ہے اور یہ کیوں کہہ رہا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے, سارے حالات ختم ہو گئے, تب ہم کو سمجھ میں آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے تھے کہ بندے سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہر نبی پر موت پیش کی جاتی ہے, اختیار دیا جاتا ہے. موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہم کو تو کب آ جائے پتہ نہیں, میں شاید چل کر یہاں تک جا بھی نہ سکوں. اللہ سب کی عمریں دراز فرمائے اور خیر عافیت کے ساتھ دراز فرمائے. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, موت کچھ بھی نہیں ہے. موت اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہ مرتا. حکیم جالینوس اور حکیم افلاطون آج تک زندہ رہتے, ہے کوئی ان میں سے؟ کوئی نہیں. بلکہ ایک حادثہ تو میرے سامنے ایسا ہوا بچپن میں کہ ہمارے گھر کے ایک صاحب جو ہے تو ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے. جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے راستے میں دیکھا وہی ڈاکٹر ایکسیڈنٹ سے فوت ہو گیا. صرف انبیاء کا یہ معجزہ ہے کہ انبیاء کو موت پیش کی جاتی ہے, پوچھا جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں آنا, اگر نہیں چاہتے تو آپ کو وقت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلالی بزرگ تھے, ان کے سامنے موت پیش کی گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابھی سے کیوں بلاتے ہو, ابھی یہ کام باقی ہے, یہ کام باقی ہے, یہ کام باقی ہے, مسجد اقصیٰ فتح کرنا ہے یہ. تو اللہ نے فرمایا جبریل کو کہ ایک گائے لے جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ اس گائے پر ہاتھ پھیرے, جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے 1000 سال کی عمر ملے گی. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اچھا میں پوری گائے کے بدن پر ہاتھ پھیر دوں تو کیا اتنی عمر ملے گی؟ حضرت جبریل نے فرمایا اللہ نے کہا ہے تو اتنی ملے گی. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ حضرت جبریل نے فرمایا پھر موت آ جائے گی. تو کہا پھر بھی آئے گی نا, تو چلو ابھی لے کر چلو علیہ الصلوۃ والسلام.
تو انبیاء علیہم کی ذات کا یہ کمال ہے اور ان کا یہ پروٹوکول ہے اللہ کی یہاں کہ اللہ ان کو موت سے پہلے پوچھتے ہیں کہ چاہتے ہو آنا. ابھی اور اس پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا. آپ نے یہ تقریر کی اور تقریر کرنے کے بعد لوگوں سے فرمایا مجھ پر رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ احسانات ابو بکر کے ہیں. سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر سے دوستی کرتا، مگر اللہ کی ذات سے دوستی ہو گئی اور اللہ کی ذات کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتی، پس میں نے ابو بکر سے دوستی نہیں کیا. مسجد میں کوئی دروازہ باقی مت چھوڑنا، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دینا. آج بھی آپ چلے جاؤ، لاک ڈاؤن لگا، کیسے کیسے طوفان آئے، لیکن مسجد نبوی کا وہ دروازہ جو حضرت ابو بکر کے گھر سے کھلتا تھا وہ آج بھی موجود، اور وہاں لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا تھا ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دینا، باقی جتنے لوگوں کے دروازے مسجد نبوی سے لگے ہوئے ہیں وہ سارے دروازے بند کر دینا میری وفات کے بعد. آج تک وہ دروازہ موجود ہے اور وہ دروازہ اب جو ہے باب السلام کا ایک حصہ بن گیا ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.